السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی ذکر ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے صحیح طور پر ثابت ہو۔ وہ درود لکھی، درود ماہی، درود تاج جیسا مین میڈ ذکر یا وظیفہ نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو۔ دوسری چیز یہ کہ جو کلمات کہے جائیں، جو وظیفہ کیا جائے، جو ذکر کیا جائے، ان کے معنی مفاہیم کا علم ہو۔ اگر اس کے معنی مفاہیم کا علم ہوگا تو وہ دل، دماغ اور ضمیر کی آواز ہوں گے۔ جب اس کے معنی مفاہیم جانتے ہوں گے تو پھر اس سے حلاوت آئے گی، اس سے مٹھاس آئے گی، اس کے پڑھنے سے لطف آئے گا اور وہی مفید ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف وظائف اور اذکار جو ہیں صحیح طور پہ ثابت ہیں۔ ایک وظیفہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے پسندیدہ اور چنیدہ کلمات ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں یہ کلمات کہوں یہ مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں قرآن پاک سے کچھ بھی یاد کر سکوں، گویا مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا ذکر بتا دیں کہ جو مجھے کفایت کر جائے، میرے لیے کافی ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو یہ کلمات سکھائے۔ آپ کا ایک درخت کے پاس سے گزر ہوتا ہے جو خشک ہو چکا ہے، اس کے پتے جو ہیں وہ سوکھ چکے ہیں۔ آپ نے اس کو لاٹھی ماری اور اس کے خشک پتے جو ہے گر گئے۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ ان کلمات کے کہنے والے کے گناہ بھی ان پتوں جیسے گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پہ یہ شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول، امراء لوگوں کا عجیب معاملہ ہے، جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی امارت کے سبب ہم سے نیکیوں میں، اعمال میں سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، جبکہ وہ اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے ہم سے زیادہ سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائیں کہ جنہیں تم صدقہ کر سکو؟ اور پھر آپ نے یہ کلمات سکھائے، بتلائے۔ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنی زریں پہن لو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کوئی دشمن آ گیا کہ اپنی زریں پہن لو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے زریں پہن لو۔ اور پھر آپ نے یہ کلمات کہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے کرنے والے ہوں گے، جہنم سے نجات دلانے والے ہوں گے۔ حضرت امام عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو ازرع کے قبیلے کے 3 بندے جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس ان کی رہائش اور کھانے پینے کا کوئی مناسب انتظام نہیں تھا، تو آپ نے عام اعلان فرمایا کہ کون ہے جو ان کی رہائش اور کھانے کا بندوبست کرے، میزبانی ان کی حاصل کرے۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ سعادت میں لینا چاہوں گا۔ گویا انہوں نے حضرت طلحہ کے پاس سٹے کیا، وہاں پڑاؤ کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی لشکر بھیجا۔ یہ میرے پاس جنہوں نے 3 بندوں نے پڑاؤ کیا تھا، ان میں سے ایک جو ہے اس لشکر میں شریک ہوتا ہے اور وہ اسی مارکے میں شہید ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کسی اور موقع پہ آپ ایک اور جہادی لشکر روانہ کرتے ہیں، اور ان تینوں بندوں میں سے ایک اور جو ہے دوسرا بندہ
وہ اس جہادی لشکر میں شریک ہوتا ہے اور وہ بھی اسی معرکے میں شہید ہو جاتا ہے۔ تیسرا بندہ جو طبعی طور پہ وفات پاتا ہے، یعنی تینوں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، دو شہید ہو جاتی ہیں اور تیسرا طبعی طور پہ وفات پاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آتا ہے، میں تینوں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس نے طبعی طور پہ وفات پائی ہے، میں اسے ان دونوں سے آگے جنت میں دیکھتا ہوں، اور جو دوسرے جہادی لشکر میں شریک ہو کے شہید ہوا تھا وہ پہلے سے آگے ہے۔ تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ مجھے لگا، اور اس کا میں نے تذکرہ نبی علیہ السلام سے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہا، یاد رکھ اللہ کے ہاں کوئی مومن بھی اس شخص سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا جس کو اسلام والی عمر ملی ہو اور اس میں اس نے تکبیر، تحلیل، تسبیح اور تمہید وہ کرتا رہا ہو۔ اور وہ وظیفہ کون سا ہے، وہ ذکر کون سا ہے، یہ نبی علیہ السلام سے صحیح طور پہ ثابت ہے۔ آپ نے یہ کلمات مختلف اوقات میں مختلف مواقع پہ آپ نے یہ صحابہ کو سکھلائے، بتلائے۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ چار چیزوں کا مرکب ہے۔ چاروں چیزیں اس میں آ گئیں، اس میں تکبیر بھی آ گئی، اس میں تسبیح بھی آ گئی، اس میں تحلیل بھی آ گئی اور اس میں تمہید بھی آ گئی۔ سبحان اللہ جو ہے یہ تسبیح ہے، والحمد للہ یہ تمہید ہے، ولا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے، واللہ اکبر یہ تکبیر ہے۔ گویا یہ وظیفہ، یہ ذکر انتہائی انمول ہے، انتہائی اعلیٰ شان والا ہے، انتہائی مفید ہے، اور مختلف کتب احادیث میں یہ ملتا ہے۔ سنن الکبریٰ میں ہے، سلسلہ صحیحہ میں ہے، دیگر اور احادیث کی کتب میں یہ موجود ہے۔ اسے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔